کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں سے بھی نرمی کرنے والے تھے، جانوروں سے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی عید قربان آ رہی ہے، رسول اللہ نے کہا ذبح میں بھی احسان ہے، احسان ہے. کیا احسان ہے اللہ کے رسول؟ دو موتیں نہ دو، دو موتیں نہ دو. ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح مت کرو، پہلے اس کو ذبح ہوتے دیکھے اس کا دل دہل جائے. اس کو چھریاں مت دکھاؤ، پہلے چھریاں تیز رکھو، جب لٹاؤ فوری ذبح کر دو. اس کو گرا کے اس کو حبس بیجا میں اور اس کے سانس اور اس کو تکلیف مت دو. ذبح میں بھی احسان موجود ہے، احسان کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں گئے، ایک باڑے میں داخل ہوئے، وہاں پہ ایک اونٹ کھڑا تھا. رسول اللہ اس کے پاس گئے تو اونٹ کی آنکھوں سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا اور کہا کہاں اس کا مالک؟ یہ معجزات نبوی میں بھی شامل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے اور جانوروں کے ساتھ رسول اللہ کے تعلق کو بھی واضح کرتا ہے. مالک کو بلایا گیا، کہا تیرے اونٹ نے میرے سے شکایت کی ہے. کیا اللہ کے رسول کیا شکایت کر دی؟ کہا اس نے مجھے کہا یہ مجھے کھلاتا کم ہے اور کام پورے سے بھی زیادہ لیتا ہے. اے اللہ کے بندے، اگر جانور تیرے کام آ رہا ہے تو تیری ذمہ داری ہے اس کی خوراک کو پورا کر، اس کی خوراک کو پورا کر. اسی طرح سفر میں رسول اللہ کے اوپر ایک چڑیا اڑنا شروع ہو گیا. رسول اللہ اس کی طرف دیکھتے ہیں، اس کی پکار کو سمجھتے ہیں. صحابہ سے کہتے ہیں کون ہے جس نے اس کے بچوں کو اٹھایا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کے بچوں کو اٹھا لیا تھا، کھیلنے کی نیت سے، پالنے کی نیت سے. اس کے بچوں کو واپس کر دیا جائے. جانوروں کے ساتھ احسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت صرف اس وجہ سے جہنم میں موجود ہوگی کہ اس نے ایک بلی کو کس کے باندھ لیا اور پھر اس کا خیال نہ رکھا، یعنی رسی سے باندھ لیا اور اس کا خیال نہ رکھا کہ کھانے کا ٹائم کیا ہے، دودھ پینے کا ٹائم کیا ہے، اور وہ باللہ بھوک پیاس سے آہستہ آہستہ مر گئی. وہ عورت کل جہنم میں ملے گی اس ایک عمل کی وجہ سے کہ کاش اس کو چھوڑ دیتی. خود پالنے کی نیت کی تھی تو پھر ذمہ داری پوری کرتی. اگر نئی نیت تھی، اگر نئی ذمہ داری پوری کر سکتی تھی تو چھوڑ دیتی، وہ خود اپنا شکار کھا لیتی ایک بلی کی وجہ سے. اور دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جس نے ایک مرتبہ زندگی میں ایک کتے کو پیاسا دیکھا ہوگا اور کتا پیاس سے ہلکان ہوگا. اس بندے نے اپنے لیے پانی پیا اور پھر وہ کنویں میں اترا اور اس نے سوچا جیسے میں پیاسا تھا، جیسے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس ٹائم پیاس سے مرنے کے قریب ہے. اس نے اپنے موزے میں پانی بھرا اور کتے کے سامنے رکھ دیا. کتے نے پانی پیا. کل جنت میں تم اس شخص کو دیکھ لو گے.